السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور آپ کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ آپ پر کفار مکہ نے مظالم ڈھائے تاکہ آپ تنگ آ کر اسلام سے منحرف ہو جائیں، لیکن آپ کی زبان صرف عہد عہد کرنا جانتی تھی۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا بنیادی تعلق ایتھوپیا سے تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق آپ کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب دیے گئے یا 2 طرح کی خدمات سونپی گئی تھی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو عنایت فرمائی تھیں۔ پہلے نمبر پر آپ خازن رسول تھے، یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے۔ دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں قیامت کی صبح تک جہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال ان تمام مؤذنوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا اور حضرت بلال پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ عرب کی تپتی دھوپ میں ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے سینے پر ایک وزنی چٹان رکھی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان سے صرف عہد 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 نکلتا تھا۔ یہی امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قتل کے وقت حضرت بلال کی زبان پر تب بھی عہد 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 تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مظالم سے آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صحابہ میں ایسا ہے جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ حضرت ابو بکر امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے سونے کے 10 سکوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گھر آئے اور سونے کے 10 سکے لے کر امیہ کو دیے، جس پر امیہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم اگر آج تم ضد کرتے تو میں بلال کو سونے کے 1 سکے کے بدلے فروخت کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر آج تم ضد کرتے اور مجھ سے بلال کے بدلے سونے کے 100 سکے بھی مانگتے تو میں وہ دے کر بھی بلال کو آزاد کر دیتا۔ حضرت بلال کو آزاد کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے، بلال میرے آقا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مہم، ہر غزوہ میں حضرت بلال آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔
حضرت بلال ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا۔ ان سے کوئی اور بات کی جاتی تو کچھ دیر وہ بات کرتے، مگر پھر یہیں آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا۔ آپ فرماتے تھے بلال کو کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہی تو اس کے بارے میں شک مت پڑنا۔ حضرت بلال ان اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ یہ ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے، اور جب ایسا ہوتا تو حضرت بلال اپنے سر کو جھکا لیتے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن سر جھکا کر حضرت بلال کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں؟ میں ایک حبشی ہوں، میں ایک غلام تھا، میں ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے، پھر کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی کہا۔ آپ نے جواب دیا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ کون تھا ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ منصب اسے نصیب ہو؟ صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو اگر یاد کیا جائے، جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے، ایک طرف خانہ کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی چھت پر جا کر آذان دینے کے لیے بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت بلال کو کہا، ورنہ وہاں وہ 10 صحابہ موجود تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ صحابہ موجود تھے جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ 4 خلفائے راشدین موجود تھے جن میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور 2 کی بیٹیاں آپ کی ازواج تھی۔ ایک یہ مقام اللہ نے حضرت بلال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گراں گزرا۔ آپ رسول اللہ کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ نے ان صحابی سے فرمایا تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بیٹا بھی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے۔ پھر جب علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے جاتے۔ کبھی آپ خود تشریف لے آتے، کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال فرماتے کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہیں، اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال آذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ کی وفات کے وقت جبکہ آپ کا جسم مبارک ابھی وہیں تھا، حضرت بلال نے آذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے
اور آپ گھر سے نہ نکلے تو یہ منظر اس قدر غمناک تھا کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال کو ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کو بھی رلا دیا۔ اگلے 3 روز تک مسلسل آپ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غم کی وجہ سے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ کے بغیر دیکھ نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان سے اجازت مانگی کہ وہ جنگ پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجئے۔ یہاں سے آپ روانہ ہوئے۔ پھر ایک رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور فرما رہے تھے، بلال تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال نے اسی وقت مدینہ منورہ کا ارادہ کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آذان دینے کی فرمائش کر ڈالی۔ حضرت بلال نے ٹالنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی۔ آذان شروع کی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں؟ لوگ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے بعد پیش آیا تھا۔ حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینہ میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینہ آپ کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے واپس چلے گئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں یہ تمام بڑے صحابہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی تو حضرت بلال بامشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی۔ یہ 2 ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف حضرت بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں، تینوں جگہ پر اذان دی، تینوں جگہ پر توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال نے فرمایا نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے۔ کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فقر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے آذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔